السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 8ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جو مشرکین مکہ اور کفار عرب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے اگر تم سچے ہو تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کافروں کی سرشت سے آگاہ کیا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام کو قبول کر لیا، جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھانا درست نہیں ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی شدید مذمت کی ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی کے ساتھ قتل کیا اور اپنی مرضی سے اللہ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا ذکر کیا جو انسانوں پر حرام ہے۔ پہلا رزق جو انسانوں پر حرام ہے وہ مردار ہے، دوسرا بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی ان پر حرام ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس غلط عذر کو بھی رد کیا کہ وہ اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے تحریر کیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن خواہ مخواہ اللہ کی ذات کی طرف بات کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہو چاہے علانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، جب بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے، چاہے قریبی عزیز ہی اس کی زد میں آئے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اسی 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرما دیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ 8ویں پارے ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، جو قرآن پاک آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ
ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہے جو شکر گزار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد آنا چاہیے۔ آگے چل کر اس بارے میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف اور لالچ کے ساتھ، خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اور ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔